سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک ہم نے اتارا یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن کریم انسانی سعادت کا ایک عظیم عالمگیر اور آفاقی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام جو کہ دائمی ہدایت اور ابدی صحیفے کا عنوان ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 22 سال 5 ماہ اور 6 دن میں نازل کیا۔ پہلے قرآن لوح محفوظ سے آسمان پر اتارا گیا اور پھر آسمان سے وحی کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان المبارک کے متبرک مہینے اور مقدس شب قدر میں نازل کیا گیا۔ یہ کتاب علم و حکمت رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت اور بصیرت کا سرچشمہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی کے بعد اردو میں اسلامی ادب کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد اس کی تفہیم کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور اس سلسلے میں تراجم، تفاسیر اور قرآن نمبر خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور یہ قرآن کریم کی حقانیت کو عالم انسانیت پر آشکار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں 1934 میں سب سے پہلے ماہنامہ مولوی دہلی سے شائع ہوا، اور اس کے بعد مزید قرآن نمبر جو ضخامت میں کم و بیش اپنی استطاعت کے مطابق اہل علم نے چھاپے، مگر اس میں نقوش کا جو قرآن نمبر تھا 2 جلدوں میں مشتمل تھا، اپنی ضخامت کے حوالے سے اپنی شناخت بنا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیارہ ڈائجسٹ کا قرآن نمبر بھی قابل ذکر ہے، اور یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، مگر آج کے موجودہ عہد میں ایک اہم کام قرآن نمبر کے حوالے سے سامنے آیا ہے، اور وہ ہے جہان حمد کا قرآن نمبر، جو 1100 سے زائد صفحات اور 19 ابواب پر مشتمل ہے، اور جسے مرتب کیا ہے محترم جناب طاہر سلطانی صاحب نے، اور جو ان کی عرقریزی، جانفشانی، محنت، جذبہ ایمانی اور شوق وارفتگی کا ایک بیان ثبوت ہے۔ طاہر سلطانی صاحب خود علمی اور فکری لحاظ سے قابل قدر شخصیت ہیں۔ آپ کی علم اور فضل اور تحقیق و جستجو کا یہ نیا حوالہ قرآن نمبر کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور میں سہل اور آسان زبان میں ایسے خاص نمبر اہل علم ہی نہیں بلکہ عام قاری کے لیے بھی سوچنے سمجھنے کے حوالے سے مکمل تفہیم لیے ہوئے ہیں۔ گو یہ ایک ضخیم نمبر ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ 1100 صفحات سے زائد پر مشتمل ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف پڑھنے میں سہل ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ابواب میں بھی خاصی جاذبیت رکھتا ہے، اور اس میں قرآن کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا گیا، اور یہ مضامین قابل قدر اور علمی اور ادبی حوالے سے مستند، معتبر اور جید شخصیات کے ہیں، جو کہ قرآن فہمی کے لحاظ سے اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں نئے جو پرانے موضوعات ہیں اس کے ساتھ ساتھ نئے مضامین کو، نئے موضوعات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ خاص طور پر قرآن اور سائنس کے حوالے سے بہت اہم اور پرمغز مضامین اس قرآن نمبر میں شامل ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیقی طور پر بھی یہ محققین کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے کہ بجائے آپ بہت ساری کتابیں پڑھیں، قرآن نمبر پڑھنے سے آپ کے ذہن کے بہت سے گوشے واہ ہو جائیں گے۔ اب میں بات کروں گی محترم جناب طاہر سلطانی صاحب کی، جو کہ ارمغان حمد اور جہان حمد کے حوالے سے یقیناً جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم نے ان کی شخصیت اور علمی ادبی کاوشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے شمیم جاوید صاحب
کی زبانی یہ رپورٹ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ طاہر سلطانی اردو حمدیہ ادب کا لیجنڈ، شاعر، حمد و نعت، خادم، حمد و نعت، مجاہد، حمد و نعت، دیوانہ، حمد و نعت، ان خطابات کا عکس جمیل طاہر سلطانی کی علمی ادبی کاوشوں میں آیا ہے۔ طاہر سلطانی کا عمومی نام طاہر حسین، 1953 اٹاوا بھارت میں پیدا ہوئے۔ درس نظامی کے علاوہ مغربی علوم کے طالب علم ہیں۔ شاعری 4 دہائیوں سے کر رہے ہیں، مگر نعتیہ شاعری، حمدیہ شاعری 3 دہائیوں پر محیط ہے۔ مدینے کی مہک 1989 میں نعت کا مجموعہ شائع ہوا۔ نعت میری زندگی دوسرا مجموعہ 1997، تیسرا مجموعہ حمد کا ہم میری بندگی۔ اس کے علاوہ ہر سانس پکارے صلی علی مجموعہ نعت اور حمد کردگار 2011 میں حمد کا مجموعہ شائع ہوا۔ انتخابات کا سلسلہ 1996 سے شروع کیا، جو خزینہ حمد سے شروع ہوا۔ یہ حمدیہ انتخاب تھا، جبکہ چھٹا سلسلہ انتخاب کا 2011 میں حمد الہہ و مدح رسول غیر منقوط حمدیہ نعتیہ انتخاب شائع کیا۔ نسی کتب میں 6 کتب، جن میں اردو حمد کا ارتقاء، جس میں صاحب کتاب حمد گویان اردو کا تذکرہ میں انٹرویو کے شامل ہے۔ صاحب بصیرت کے لیے ایمان افروز کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ آپ نے صحافت میں قدم رکھا۔ آپ مدیر اعلیٰ ماہنامہ ارمغان حمد کراچی کے ہیں، جو فروری 2004 سے تاحال 92 شمارے شائع کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ مدیر اعلیٰ ہیں کتابی سلسلہ جہان حمد کراچی کے، جون 1998 سے تاحال 18 شمارے شائع ہو چکے ہیں اور سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ارمغان حمد اور جہان حمد کے خصوصی شمارے کچھ اس طرح ہیں، تعداد ان کی 11 ہے۔ خواتین حمد و نعت نمبر 2000 میں چھپا، بہزاد لکھنوی حمد و نعت نمبر 2001، صبا اکبر آبادی حمد و نعت نمبر 2002، حفیظ طائب حمد و نعت نمبر 2004، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حمد و نعت نمبر 2005، علامہ اقبال حمد و نعت نمبر 2006، ڈاکٹر ابو الخیر کشفی حمد و نعت نمبر 2008، اور 2008 میں ڈاکٹر شمس جیلانی حمد و نعت نمبر شائع ہوا۔ اس کے علاوہ قرآن نمبر، جو تقریباً 1400 صفحات پر مشتمل ہے، 2010 میں شائع ہوا۔ شاہ انصار حسین الہ آبادی حمد و نعت نمبر 2011، حسن اکبر کمال حمد و نعت نمبر 2011۔ آپ حمد و نعت ریسرچ سینٹر کے بانی ارکان میں شامل ہیں۔ ادارہ چمنستان حمد و نعت، بزم جہان حمد پبلیکیشنز، غوثیہ مدرسہ حمد و نعت کمسن اور نوجوان طالب علم و طالبات کو حمد و نعت پڑھنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ مدرسہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حفظ الناظرہ قرآن کی تعلیم کا اہتمام باقاعدہ مستند اساتذہ کی زیر نگرانی کیا جاتا ہے۔ آپ کو بیشتر اعزازات سے نوازا گیا، جس کی ایک طویل فہرست ہے۔ خلافت و سند سلسلہ قادریہ کے سلسلے میں پہلا اعزاز آپ کو ملا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا دینی مدارس، اسکول، کالجز، جامعات اور دیگر اداروں کے تحت مقابلہ حمد و نعت میں بحیثیت مہمان و منصف کے آپ کی شرکت باقاعدہ رہتی ہے۔ شمیم جاوید، میٹرو 1 کراچی۔ ابھی آپ نے شمیم جاوید صاحب کی زبانی یہ خصوصی رپورٹ دیکھی۔